رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات کی 10 آیات کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیات میں مسلمانوں کو 6 برائیوں سے مجتنب رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ 6 کی 6 برائیاں وہ ہیں جنہیں ہم سماجی برائیاں کہہ سکتے ہیں، عام جو ہمارے نشست و برخاست کے دوران جن میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں، اور بالعموم ہم انہیں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، کیا نیک کیا بد، کیا متقی کیا غیر متقی، وہ ان کے مرتکب ہو ہی جاتے ہیں، ذرا سی بے احتیاطی کے نتیجے میں ان میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر مسلمانوں میں باہم پھوٹ ڈالنے کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی اس میں کیا حکم تھا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، بلکہ یہ کہ انما المؤمنون اخوۃ، یہ جو مومن ہیں یہ آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو بھائیوں کے درمیان صلح کراتے رہو۔ اور اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر مسلمان 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو گویا مسلمانوں کا بنیان مرصوص کے طور پر رہنا، متحد رہنا، یک جان رہنا، یک مشت رہنا، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا یہ جو جوڑ ہے، اس کے لیے جو قرآن مجید نے بنیاد بتائی ہے، یعنی مسلمانوں کا جو ایک دوسرے کے بارے میں جو رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، رحماء بینہم، یعنی 2 جگہ قرآن مجید نے اس چیز کو بیان کیا، سورہ مائدہ میں بھی بیان کیا اور یہ کہ سورہ فتح میں بھی بیان کیا کہ مسلمان جو ہے اشداء علی الکفار، کفار پر بہت سخت ہیں، ورحماء بینہم، آپس میں بہت نرم خو ہیں۔ تو وہ جو آپس کی نرمی ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ ان 6 معاملات جو یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں ان میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ نرم سلوک اختیار کرنا ہے، نہ کہ سخت رویہ اختیار کیا جائے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کے یعنی بھائی چارے والا معاملہ کرنا ہے، وہ پرایوں والا اور بیگانوں والا معاملہ نہیں کرنا ہے۔ تو بنیاد یہ ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، بھائی ہونے کے ناطے ان کے درمیان جو رشتہ بنتا ہے، اخوت کا جو رشتہ ہے وہ جس بنیاد پر استوار ہے وہ نرم خوئی ہے، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ تو یہ جو نرمی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان 6 چیزوں سے مجتنب رہا جائے، اور چونکہ اس کی بنیاد ایمان ہے، ظاہر ہے یہ نرمی جو ہے یہ ایمان کی بنیاد پر وجود میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس ایمان کی بنیاد پر دشمنی ہے، اس ایمان کی بنیاد پر محبت ہے۔ تو جو بے ایمان ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو مشرک ہیں، ان کے ساتھ دشمنی ہے، ان کے ساتھ بغض ہے، بیر ہے، عداوت ہے، لہٰذا ان کے ساتھ سختی ہے، ان کے مقابلے میں ریجیڈیٹی ہے، ان کے مقابلے میں تند خوئی بھی ہے، ان کے مقابلے میں شدت پسندی بھی ہے، لیکن باہم ایک دوسرے کے معاملے میں انتہائی نرم، انتہائی ایک عاجزانہ معاملہ، اور انتہائی جسے کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بھائی چارے والا معاملہ، یہ مطلوب ہے۔ یہ جو 6 برائیاں جن کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، ان میں سب سے پہلی بات ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کا استہزاء نہ کرے، اس کی ہنسی نہ بنائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ جس بنیاد پر ان کا مذاق اڑا رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں کمتر سمجھ رہے ہو، اس وجہ سے مذاق اڑا رہے ہو۔ لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں وہ بنیاد تو نہیں ہے کسی کے اعلیٰ و ارفع یا کمتر اور ذلیل ہونے کی جو آپ کے ذہن میں ہے، وہ سٹینڈرڈ تو اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو جن کو تم حقیر جان رہے ہو کسی بھی وجہ سے، وہ اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں،
تو جس جن وجوہات کی وجہ سے تم انہیں حقیر جان کے ان کا مذاق اڑا رہے ہو، تمسخر اڑا رہے ہو، ہنسی کر رہے ہو ان کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی حیثیت تم سے برتر ہو، تم سے اعلیٰ ہو، تم سے عرفہ ہو، اونچے مقام کے مالک ہوں اللہ کے نظر میں، وہ تم سے بہتر لوگ ہوں، وہ خیرم منکم۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں دوسری عورتوں کا، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ ان سے اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہوں، زیادہ اچھی ہوں، زیادہ خیر و برکت کا موجب ہوں۔ اچھا، ویسے عام طور پر قرآن مجید کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کرے۔ یہاں پہ بھی صرف اس ایک جگہ پہ، یعنی 6 احکام ہیں، صرف ایک حکم کے ساتھ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر آیا ہے، باقی اجتماعی ذکر ہے۔ تو اصول کیا ہوتا ہے کہ جب مردوں کو خطاب کیا گیا تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ جب اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ تو صیغہ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوا، لیکن یہ کہ اس میں عورتوں کو بھی حکم ہو گیا کہ مرد بھی نماز قائم کریں، عورتیں بھی نماز قائم کریں۔ جب کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اس ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والے مرد بھی ہیں اور ایمان لانے والی عورتیں بھی ہیں، سب سے خطاب ہو گیا۔ کسی کسی جگہ پہ ان کو علیحدہ بھی کہہ دیا گیا اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم رکھو، لیکن بالعموم جب اقیموا الصلاۃ آ گیا تو سارے مردوں کو بھی حکم ہو گیا، عورتوں کو بھی حکم ہو گیا۔ لیکن جیسے کسی کسی جگہ مردوں کو جو حکم دیا جاتا ہے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ان کو یہ بتانا کہ اس نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مردوں کے برابر درجہ دیا ہے۔ اگر مرد مومن ہو سکتا ہے تو عورتیں بھی مومن ہو سکتی ہیں، مرد مسلم ہو سکتا ہے تو عورتیں بھی مسلمات ہو سکتی ہیں۔ تو مومنات اور مسلمات اور مومنین اور مسلمین، یہ سارا جیسے مرد ہیں ایسے ہی عورتیں بھی ہیں۔ قانتین، قانتات، خاشعین، خاشعات، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والحافظین لحدود اللہ والحافظات، یہ سارا جو ہے یہ جیسے مرد ہیں ایسے عورتیں۔ تو جب اس طرح مل کے ذکر کیا جاتا ہے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی، تو وہاں ایک تو یہ اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی ایک کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے بیویوں کے کام نہیں آئیں گے، اور اس کے برعکس یہاں تک بھی کہ کوئی فرعون کسی عورت کے جنت جانے میں، اپنی بیوی کے جنت جانے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ تو آخرت ہر ایک کی اپنی اپنی ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ پہلو ہوتا ہے کہ اپنا اپنا عمل ہے، اپنا اپنا حساب ہے۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر کوئی تم میں سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکلوتا آئے گا، اکیلا اکیلا آئے گا، انفرادی حیثیت میں آئے گا، کوئی کسی کے ساتھ جوڑا بن کے نہیں آئے گا، سب نے اپنی اپنے آ کے عمل کا حساب دینا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عورتوں کی فضیلت بیان کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ یعنی عام جو دنیا میں تصور پایا جاتا تھا جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، خاص طور پہ عرب میں بھی یہ تصور تھا اور عیسائی دنیا میں بھی تھا کہ گویا عورتیں کوئی پاؤں کی جوتی ہوتی ہیں اور کمتر مخلوق ہوتی ہیں اور گھٹیا مخلوق ہوتی ہیں، تو وہ اس کی نفی کر کے بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے برابر پھر عورتوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض جگہوں پہ جیسے یہ مقام ہے تو وہاں خصوصی طور پر اس برائی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف مردوں ہی میں نہیں پائی جاتی، عورتوں میں بدرجہ عتم پائی جاتی ہے۔ کیونکہ جھوٹ بولنا بری بات ہے تو جھوٹ عورتیں بھی بولتی ہیں، جھوٹ مرد بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بے نمازی ہونا بری بات ہے تو بے نمازی مرد بھی ہوتے ہیں، بے نمازی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ دوسرے کا مذاق مرد بھی اڑاتے ہیں، مذاق عورتیں بھی اڑاتی ہیں، لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر اس کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے زیادہ مذاق اڑانے والی اور ہنسی اڑانے والی اور دوسرے کی جو ہے وہ کو مذاق کا نشانہ بنانے والی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ ایک لفظ میں اسے بیان کریں تو وہ تکبر ہے۔ جو اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں کسی وجہ سے بڑا سمجھتا ہوگا وہ اپنے سے کمتر کا مذاق اڑائے گا۔ اب یہ گویا کہنے کو ایک ہلکی سی بات ہے، آپ نے کوئی ایسی بات کر دی، کوئی اشارہ کر دیا، کوئی اس کی کسی حرکت کے پر کوئی اس کی نقل اتار دی، یہ بھی مذاق اڑانا ہے نا۔ تو یہ جو مذاق اڑانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو اصل جذبہ محرکہ ہے وہ کیا ہے، اصل علت کیا ہے اس کی؟ علت اس کی یہ ہے کہ یہ شخص جس نے مذاق اڑایا یہ دوسرے کو گھٹیا آدمی سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو برتر آدمی سمجھتا ہے۔
اسی لیے اس کا جواب بھی یہ دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ زیادہ بہتر ہوں، تم اپنے کو بہتر سمجھ رہے ہو، بہتر وہ ہوں۔ تو گویا اپنا بہتر ہونے کا تصور انسان کی سوچ میں نمایاں ہوتا ہے۔ اب یہ بہتر ہونا کس کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ عام طور پہ جو ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ نسلی تفاخر ہوتا ہے، حسب نسب۔ جیسے ہندوستان میں برہمن اپنے آپ کو، ہندو برہمن جو ہے وہ باقی سب سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، باقیوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ ایک یہ نسلی تفاخر ہوتا ہے، عرب میں بھی تھا، قریش اپنے آپ کو باقی ساری جو عرب اقوام تھی ان سے بہت بہتر سمجھتے تھے، بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، بہت عرفہ سمجھتے تھے۔ اچھا یہ قریش میں اپنی طرف تھا اور ادھر یہود میں اپنی طرف تھا، وہ اپنے آپ کو باقی سب سے بہتر سمجھتے تھے اور ان کو اجمی کہہ کے اور آجمی کہہ کے اور گویا گونگے کہتے، امیین کہہ کے، تو ان کو وہ بہت گھٹیا اور کمتر سمجھتے تھے، عربوں کو بھی اور باقی غیر یہودیوں کو بھی وہ گھٹیا سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نسلی تفاخر، اس کی بنیاد پر کسی کو اعلیٰ سمجھنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہمارے زمانے میں آ کے تو یعنی اس کے اوپر مزید اضافہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ پروفیشن کے اعتبار سے بھی ایک پروفیشن والا دوسرے پروفیشن والے کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اکثر آپ ڈاکٹروں کو دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن وہ انہوں نے لطیفے سارے انجینئروں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ انجینئر ایسے ہوتے ہیں، انجینئر نے یہ کیا، انجینئروں نے وہ، چونکہ ان کی رقابت انجینئروں کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو انجینئروں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو انجینئرنگ کو ایک کمتر حقیر، مطلب وہ ایک یعنی مکینک بلکہ کہہ دیتے ہیں، وہ اس طرح سمجھتے ہیں۔ اچھا انجینئر اپنی جگہ پہ ڈاکٹروں کو بس یعنی وہ، اب جو وہ کہتے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کچھ ان کے ہاں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اب ایک مقابلہ ہے، رقابت ہے، تو پھر یہ اگر انہیں کہیں گے تو وہ بھی ان کو کہیں گے۔ تو یہ ایک پیشہ ورانہ جو رقابت ہوتی ہے یا پیشہ ورانہ جو حسد ہوتا ہے یا پیشہ ورانہ جو مقابلہ بازی ہوتی ہے، اس میں بھی ہر پیشے والا دوسرے پیشے والے کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کا مذاق اڑانا گویا اس کی گھٹی میں ہوتا ہے، اور وہ لازمی سمجھتا ہے کہ ان کا مذاق اڑائے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے، بڑے یعنی سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس سے آگے مذاق اڑانے کی ایک بنیاد نیکی بھی بنتی ہے۔ ایک آدمی اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا نیک آدمی سمجھتا ہے، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، میں اتنی میں تہجد گزار ہوں، اور یہ جو میرے منہ لگ رہا ہے اس نے تو کبھی صبح جو بمشکل فجر کی نماز میں شامل ہوتا ہے، اس کو تو توفیق ہی نہیں دی اللہ نے کہ یہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھ سکے، جبکہ مجھے توفیق کی ارزانی ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں خیرات بھی کرتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، میں ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، میں تو 2 گھنٹے صبح بیٹھتا ہوں، 2.5 گھنٹے شام کو بیٹھتا ہوں، اور یہ ہر وقت جو ہنسی کھیل میں لگا رہتا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، انا خیر منہ، مجھے اس کے مقابلے۔ اب یہ شخص جب کوئی بات کرے گا تو اس نیک عابد آدمی نے اس کی بات کو ہنسی ہی میں اڑانا ہے نا، تو کیا پدی کا شوربہ، کہ تمہارا تو کوئی تعلق معاملہ ہے ہی نہیں نا، تم تو اللہ سے تمہارا کہاں، اور ہم ہر وقت اللہ کے پاس ہوتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جب تم سوئے ہوتے ہو اپنے بستروں کے اوپر، ہم اللہ سے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب واقعی عمل تو بہت بڑا ہے، لیکن اس عمل کی بنیاد پر اگر آپ نے ایک فرد کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا جاننا شروع کر دیا ہے تو یہ تکبر کی بدترین شکل ہے۔ یہ نسلی تکبر سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ نے دوسرے کو اس کے عمل کی وجہ سے اور خاص طور پر نوافل کے اعتبار سے گھٹیا جان کر اس کا آپ نے ہنسی اڑائی یا مذاق اڑایا، اسے کمتر سمجھا، تو ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ یہ بھی ہے، اس سے بھی بڑا ایک اور تکبر ہے، علم کا تکبر۔ مجھے 16 علم آتے ہیں، مجھے 14 علم آتے ہیں، اور اسے کیا آتا ہے، اس نے پڑھی بھی ہے۔ یار یہ موبائل چھوڑ دیں بھائی، تو اس نے پڑھا بھی ہے تو کیا پڑھا ہے، اس نے تو دنیا کی کتابیں پڑھی ہیں، اور یہ آدمی کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ یعنی یہ میرا بیٹا پڑھتا تھا ایک اسکول میں، اس نے آ کے ایک دفعہ عجیب بات بتائی کہ ہمارے جو اسلامیات کے ٹیچر ہیں، حالانکہ ان کو وہ پرائیویٹ اسکول تھا، انہیں کہا یار کہ تم کو ان کو عربی شربی بھی پڑھا دیا کرو، تو اس لیے انہوں نے وہ ٹیچر رکھ لیے۔ اب وہ ٹیچر آ کے جو بچوں کو پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، یا انہیں وہ تان کر رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم جو ہے خنزیر ہو، تم بندر ہو۔ اب میں نے سوچا یار یہ اس نے کدھر سے نکال لیا، کیوں بنایا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ چونکہ میں نے دین کا علم حاصل کیا ہے اور تم یہ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہو، اور دنیا مردار ہے، اور مردار کے اوپر جو ہے وہ کتے بلے خنزیر پلے یہی پیچھے پڑیں گے نا اس کے،
لہذا تم خنزیر اور کتے ہو. تو اب یہاں تک بات پہنچ گئی نا. اس علم نے کہاں پہنچایا آپ کو کہ جس نے کوئی اور علم حاصل کیا, دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے, تو بجائے اسے کہ آپ اسے انسان سمجھ کے اپنے برابر اٹھائیں اور اس کو جو ہے انسان مان کر اس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں, آپ اگر اسے کتے بلے سمجھنا شروع ہو جائیں تو آپ کو اس تکبر کا اندازہ ہوا کہ کتنا بڑا تکبر ہے. اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں نا العلم حجاب الاکبر, یہ جو علم ہے یہ بہت بڑا حجاب ہے, یہ خود ایک بہت بڑا حجاب ہے. تو یہ تکبر خواہ عمل کا ہو, تکبر خواہ علم کا ہو, تکبر خواہ نسل کا ہو, تکبر خواہ کسی پروفیشن کا ہو, جو بھی تکبر ہے یہ وہ شے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کندھے کی چادر ہے. جس نے تکبر اختیار کیا اللہ کی چادر کھینچی ہے. چادر کھینچنا انتہائی توہین آمیز سلوک کرنا ہے. یعنی جیسے ہمارے ہاں بعض علاقوں میں ٹوپی کا ایک مقام ہے, کسی کی ٹوپی سر سے آپ نے گرا دی تو بڑی بے عزتی کر دی اس کی. تو عرب میں کسی کی چادر اگر آپ نے کندھے سے کھینچ لی ہے تو بڑی توہین آمیز سلوک کیا آپ نے اس سے. تو اب اگر کسی شخص نے تکبر اختیار کیا تو در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کے کندھے کی چادر کھینچی ہے, کیونکہ تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ مخلوق سے اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تکبر کی نہیں, عاجزی کی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے تکبر کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اکڑ کے چلتا ہے, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کر نہ چلو. اور تکبر کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی گردن اکڑاتا ہے. تو نہ گردن اکڑاؤ نہ یہ زمین پر جو ہے وہ زور سے پاؤں مار کے چلو, یہ دونوں اکڑ جو ہیں اس کے پیچھے وہ تکبر کا جذبہ ہوتا ہے. تو اسی سے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تیسری نشانی یہ ہے کسی کا مذاق اڑانا, حقیر جان کر یا نہ بھی جانے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ مذاق اڑا رہے ہیں, بے شک آپ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں اسے حقیر نہیں جان رہا. مذاق نہیں اڑایا جا سکتا جب تک کہ آپ اسے حقیر نہ سمجھتے ہوں. آپ اگر اسے اپنے برابر سمجھتے ہو تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں. مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اپنے سے کمتر, گھٹیا, حقیر جانتے ہیں. اب ہمارے اس زمانے میں آ کے یہ چیزیں یعنی بجائے تعلیم سے, تربیت سے, تہذیب یافتہ ہونے کے نتیجے میں یہ گھٹتی اور بڑھ گئی ہیں. یہ گھٹی نہیں ہے, یہ بڑھی ہیں. اچھا بڑھائی جاتی ہیں, مطلب ایک ہی ادارہ ہوگا, اس میں جو کک ہوگا اس کو بتایا جائے گا تمہارے بغیر تو یہ ادارہ چل ہی نہیں سکتا. وہ سمجھتے ہیں یار میں ہی میں ہوں, باقی تو یہ سارے ادھر جو ہے نا وہ جوئیں مارنے آئے ہوئے ہیں. اور یہ کہ دوسرے کو کہا جائے گا کہ یہ ادارہ تو تمہارے دم سے چلتا ہے وگرنہ تو اس کے بغیر, تو ہر ایک یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ میرے ہی دم سے ادارہ چل رہا ہے. اچھا یہ اداروں ہی کی سطح پہ نہیں ہوتا, یہ ملک کی سطح پہ بھی ہوتے ہیں. یار آپ ڈسپلنڈ آدمی ہو, آپ آرگنائزڈ آدمی ہو, آپ کا پاکستان کے سب سے بہترین ادارے کے ساتھ تعلق ہے, گویا آپ یو آر دا چوزن پیپل. اور یہ کون ہے؟ یہ بلڈی سویلین ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہ ہے جو نکل رہا ہے. شیرازہ بکھر جاتا ہے, محبت ختم ہو جاتی ہے. جو آپ کو بلڈی سمجھے گا آپ اسے محبت کر نہیں سکتے, آپ پھر اسے پھسڈی سمجھیں گے. انگریزی میں نہیں سمجھیں گے تو پنجابی میں سمجھیں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی اس نفرت آمیز سلوک کے بدلے میں آپ کے اندر اس کے لیے محبت کے زمزم میں بہنے شروع ہو جائے. نیور. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قوم اندر سے پھٹ گئی, دل پھٹ. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, تم گمان کر رہے ہو ایک ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. دل جڑ سکتے ہی نہیں جب آپ یہ حرکتیں کریں گے تو. دوسرے کو کمتر سمجھیں گے, گھٹیا سمجھیں گے, حقیر سمجھیں گے. یہ تکبر تو وہ شے ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے اندر 440 وولٹ کا کرنٹ ہوتا ہے. جب آپ کو کسی شخص کے اندر تکبر نظر آتا ہے آپ کو وہی دھکا لگتا ہے اس سے جیسا دھکا آپ کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگائے گا. محبت کہاں, جوڑ کہاں بنے گا؟ اب ہم کہتے ہیں جی جوڑ کریں, جوڑ کریں. جوڑ کیسے پیدا ہوگا جب آپ کسی کو گھٹیا سمجھیں گے, کسی کو کمتر سمجھیں گے, خان نیکی کی وجہ سے سمجھیں یا برا اس کے علم کی وجہ سے سمجھیں یا جس وجہ سے بھی سمجھیں. اب یہاں چونکہ یہاں تک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو ذرا اس کا دوسرا جو تفرقہ بازی ہے, مذہبی بنیاد پہ جو تفرقہ بازی ہے, اب اس میں جو ایک مسلک کو دوسرے مسلک کو مطلب فرقے کے طور پر دیکھنا. مسلک ہونا تو ایک اختلافی بات ہے, اختلاف ایک حسن ہے,
اختلاف تو اختلاف ہی میں تو یوں سمجھے کہ سارا اللہ تعالیٰ نے ایک آگے بڑھنے کا راستہ رکھا ہوا ہے. اسی اختلاف سے نئی دنیایں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں, نئی حقیقتیں سامنے آتی ہیں. لیکن اس اختلاف کی بنیاد پہ جب زدم زدہ ہو جائے اور جب یہ کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھنے کا معاملہ شروع ہو جائے تو پھر وہ اختلاف زحمت بن جائے. پھر رحمت نہیں رہتا, پھر وہ زحمت بن جاتا ہے, پھر توڑ کی بنیاد بن جاتا ہے, پھر جوڑ کی بنیاد نہیں رہتا, پھر وہ توڑ کی بنیاد بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں جب مختلف فرقے بنتے ہیں اس میں کسی کو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو عاشق رسول ہوں, کسی کو یہ کر رہا ہوتا ہے میں توحید پرست ہوں. تو وہ اصل میں باقیوں کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. جو خود عاشق ہے وہ باقیوں کو گستاخ سمجھے گا. گستاخ کون ہوتا ہے؟ منافق. گستاخ کون ہوتا ہے؟ کافر. تو الفاظ مختلف ہیں, جو سمجھا اس نے وہ تو پھر یہی ہے. تو گویا وہ اعلیٰ و عرفہ ہو گیا, باقی مسلمان گھٹیا ہو گئے. اور جو اپنے آپ کو موحد سمجھتا ہے وہ باقیوں کو کیا سمجھے گا؟ مشرک. تو یہ اب ہماری اس یعنی کہنے کو دیکھیے, لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. آپ کو ایک معمولی سی بات لگے گی, لیکن اس کے نتائج جب آپ دیکھیں گے تو یہی جملہ اگر اس پر آپ عمل کریں تو قوم جڑ کے بنیان مرصوص بن جائے گی, اور اگر اس کے برخلاف عمل کریں گے تو قوم کا شیرازہ بکھر کے, ملت کا شیرازہ بکھر کے, امت کا شیرازہ بکھر کے 58 ممالک میں تقسیم ہو جائے گا. یہ سب سے پہلے پاکستان کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ یا سب سے پہلے ایران کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ یا سب سے پہلے عرب کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ کوئی احساس تفاخر ہی ہے نا, یعنی ہم سب سے پہلے ہیں, باقی اس کے بعد ہیں. تو یہ پھر محبتیں پیدا کرے گا یا تقسیم پیدا کرے گا؟ یہ کوئی چھوٹی سا حکم نہیں ہے, معمولی سا حکم نہیں ہے جو دیا گیا ہے, ہلکا حکم نہیں ہے, بہت بھاری بات ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. اچھا, اب عورتوں کے حوالے سے نوٹ کیجئے, ان کے یعنی وہ جو جتنی باتیں میں نے پہلے کہی ان میں ایڈ کیجئے کہ خود اگر خوبی نہیں بھی ہے تو وہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک خاتون بڑی مشہور ہوئی تھی کہ میں کرنل کی بیوی ہوں. تو ان کے وجہ تفاخر میں یہ بات بھی شامل ہو جاتی ہے کہ میں بیوی کس کی ہوں. تو یعنی یہ کہ صاحب کو سنبھالنا پھر بھی آسان ہوتا ہے, بیگم صاحبہ کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل ہوتا ہے جب ان کے اندر وہ تفاخر کا خناس آ جاتا ہے. اور پھر چونکہ وہ ظرف بھی اتنا نہیں ہوتا تو پھر وہ چھنکتا بھی زیادہ ہے. تو یعنی اس لیے پھر یہاں پہ ان کا عورتوں کا ذکر بھی علیحدہ کر دیا کہ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. اچھا, یہ ممالک والی بات اگر آپ کو بڑی عجیب لگی ہو تو چلیں باقیوں کو تو چھوڑیے نا, کہ ترکوں کے خلاف عربوں نے بغاوت کیوں کی تھی اور ترکوں کو کیوں وہاں سے نکال کے خلافت کا شیرازہ بکھیرا تھا, پھر یہ ایران اور عرب جھگڑا کیا ہے, چلیں ان کو چھوڑیے. آپ یہ سوچئے کہ بنگلہ دیش کیوں بنا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تھی نا, مذاق ہی اڑانا تھا نا کہ یہ چاول کھاتے ہیں, موسلی کھاتے ہیں, موسلی چاول کھاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں, یہ دھوتی پہنتے ہیں. تو بس اتنی باتوں نے آہستہ 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 دل جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے متنفر کرتے 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 مکتی بہانی کی صورت اختیار کی ہے. بات شروع اتنی سی بات سے ہوتی ہے, پہنچتی یہاں پہ. اور فوت ہو گئے, وہ جنگ بھی لڑی تھی انہوں نے, میجر جنرل M.H. انصاری صاحب, وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو بنگالی ہوتے تھے مکتی بانی, وہ اگر پکڑ لیتے تھے بہاریوں کو پکڑ لیتے, یا جو بھی یہ پرو پاکستان جو تھے جیسے وہ البدر والے تھے ان کو اگر پکڑ لیتے تو انہیں باندھ کے کھڑا کر دیتے, ایک پھر نماز پڑھتے, اللہ سے گڑ گڑا کے دعا, اس کے بعد ان سب کو گولیوں سے بھون دیتے. تو یہ نفرتیں پھر جب یہاں پہ پہنچتی ہیں تو یہ نہیں کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے, نہیں, اللہ سے تعلق برقرار رہتا ہے, لیکن آپس کا معاملہ پھر یہ ہو جاتا ہے. اور شروع یہیں سے ہوتا ہے. کسی کو جو ہے نا سڑک کے اوپر سے پٹسن کی خوشبو آ رہی ہوگی اور کسی کو اس کے لباس کے اوپر جو ہے انگلی اٹھانے کا, اور یہاں تک ہوا نا کہ کہیں کوئی شاید کوئی بجٹ تھا واش رومز کے لیے, تو یہاں پہ کسی جو ہے بیوروکریٹ ٹیڑھے منہ والے نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بنگالیوں کو یہ اس میں سے پیسہ الوکیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو کھیتوں میں جا کے کرائیں گے.
تو پھر یہ توہینہ میں سلوک لوگ نہیں برداشت کرتے, یہی مذاق اڑانا ہے, اسی پہ پھر کہہ کا پڑا ہوگا. اب آپ سوچئے, کبھی کبھی خیال آتا ہے, اس طرف بھی ذہن جاتا ہے کہ اس وقت ہماری ذہانت اکثر و بیشتر انہی چیزوں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے نا. آپ ذرا فیس بک کو دیکھیں, آپ ذرا ٹویٹر کو دیکھیں, تو یعنی دوسرے کا مذاق اڑا کر کتنا ایک فخر محسوس کیا, کیا کریٹو جو ہے نا پوسٹ ہے, کیا کریٹو جملہ ہے, کیا کریٹو ٹویٹ ہے جو کیا گیا ہے. تو کیا تخلیق کر رہے ہیں ہم جس سے منع کیا گیا. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم, اور آپس میں ایک دوسرے کو تان نہ کرو. اب وہ اسی ایک تو تمسخر ہے, مذاق اڑانا, اور اس سے آگے پھر تانا دینا, وہی یہ دھوتی پہننا والے تانا, یہ مچھلی کھانا یہ تانا. تو یا یہ کہ وہ بڑی شروع کی بات ہے, اب تو چلیں اللہ کا شکر ہے ختم ہو گئی, لیکن یہ کہ وہ جب جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کا ایک نام رکھا, وہ آگے نام کی بات بھی آ جائے گی, وہ تانے والا نام ہی تھا. انہوں نے بھی جواب میں پھر نام رکھ دیا کہ بھئی یہ پنجابی تو ٹگے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو چیز ہوتی ہے کہ یہ پھر وہ نفرتیں پیدا کرتی ہے. تو ولا تلمزوا انفسکم, اچھا انفسکم کو بھی یہاں پہ دیکھیے نا کیا کہا, اپنے آپ کو تانا نہ دو. اسلوب سمجھیں کہ آپ اگر اپنے مسلمان بھائی کو تانا دے رہے ہو, وہ آپ کا بھائی ہے, اس کو تانا دینے کا مطلب اپنے آپ کو تانا دینا ہے. یعنی اس کے برا ہونے کو یوں کر کے بیان کیا گویا اپنے آپ پر ہی الزام دھر رہے ہو, دوسرے کو انگلی اٹھانے کا موقع دے رہے ہو, اپنے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع دے رہے ہو جب تم اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہو. اچھا یہ دیکھیے سارے انسانوں کی بات نہیں ہے, یہ انفسکم یعنی مسلمان آپس میں, اس لیے میں نے بات وہاں سے شروع کی تھی, رحماء بینکم, آپس میں رحم دلیں. ولا تنابزوا بالالقاب, اور جو برے نام ہیں ان سے مت ایک دوسرے کو پکارو, وہ برے نام ان کے ساتھ مت جوڑو. وہی انہوں نے انہیں مٹروا کہہ دیا, انہوں نے ٹگا کہہ دیا, اب یہ بھی برے نام ہیں. میں اجتماعی سطح پہ بات کر رہا ہوں, انفرادی طور پہ بھی جو اس طرح کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. آج کل جو وہ نئے نام چلے ہوئے ہیں, یہ یوتھیا ہیں, یہ پٹواری ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پہلے جو ایک ہوتا تھا وہ کیا جیالا ہوتا تھا, شاید پیپلز پارٹی والے جیالے ہوتے تھے, چلیں وہ تو پھر بھی کوئی یعنی اس کے اندر ایک وہ چیز ہے. لیکن یہ کہ اب یہ جو نئے نام آ رہے ہیں, اب اس کے پیچھے وہی مذاق کا جذبہ ہے نا, اس کے پیچھے وہی چڑھانے والا جذبہ ہے. یعنی ایسا نام رکھ دینا جس سے دوسرے کو چڑھ ہو, اچھا وہ چڑھے اور آپ کو لذت آئے, آپ کو مزہ آئے, ہن سواد آئے ہی, ٹھیک ہے نا, ٹکردہ بندہ ملے ہی. تو یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے ایک مطلب اتنی گھٹیا سوچے ہیں کہ دوسرے کو آپ نے ذہنی اذیت پہنچا کے خود لذت لی ہے. یہ کسی پختہ ذہن آدمی کا کام, کسی میچور آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. انتہائی تھڑ دلا آدمی, انتہائی گھٹیا سوچ کا مالک آدمی یہ کام کرے گا. تو نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو. اچھا اس سے بھی یہ ہوتا ہے, بعض اوقات برے نام آدمی کو برے نہیں لگتے, عادی ہو جاتے ہیں. نک نیم ہے جیسے, چلیں وہ تو نک نیم ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ تو والدین نے رکھا ہوتا ہے, برا نہیں لگتا ہے. لیکن جو دوست بھی رکھ لیتے ہیں آدمی برداشت کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ کبھی کبھی کسی ٹائم پہ ہر وقت آدمی کا موڈ ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا, تو وہ برا نام لڑ جاتا ہے. وہ کبھی ہوتا ہے نا, ہم بیزار بیٹھے ہیں, تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں, تو وہ کہیں بندہ بیزار بیٹھا ہو, اس موقع پہ آ کے آپ نے وہی بات کہہ دی, ویسا نام ہی دوہرا کہہ دیا, تو اب وہ نہیں برداشت ہوا اس سے, وہ پھٹ پڑا. اور ایک جو ہے نا کئی عرصے کا ایک تعلق جو تھا اس میں دراڑ آ گئی, شیشے میں بال آ گیا. اب وہ پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے, دل وہ نگر نہیں جو پھر آباد ہو سکے. پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے, تو یہ ایک دفعہ اجڑ جائے تو پھر تو نہیں آباد ہوتی. دل ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا, اب تو نہیں جڑے گا. اور یہ چھوٹی سی بات کا دل توڑنے کا باعث بن جاتی ہے, تعلق منقطع کرنے کا باعث بن جاتی ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. یہ جو اب اسے فسق کے ساتھ جوڑا ہے, یہ جو فاسقانہ جو انداز ہے, یہ یعنی یہ نام رکھنا, یہ کسی کے برے نام جس سے اسے چڑ پیدا ہو, یہ فسق کا کام ہے. تو ایمان کے بعد یہ فسوق اور نافرمانی کی بات ہے جو اگر تم نے کسی کا یہ. اور اچھا یہ بیسا کا لفظ بھی نوٹ کیجئے, یہ مبالغے کے لیے آتا ہے, نہایت بری بات, یعنی تھوڑی سی بری بات نہیں ہے, بہت بری بات ہے. نیما بھی آتے ہیں اور بیسا بھی آتے ہیں.
اور تو نعم ہوتا ہے یعنی بہت اچھا، بہت خوب، کیا اعلیٰ، کیا بہترین، اور بیس اسی کے مقابلے میں انتہائی برا، بہت برا، کیا برا، سخت برا، یہ جو بھی آپ اس کا معنی کر سکیں. تو بیس الاسم الفسوق کو بعد یہ برے نام رکھنا ایمان کے بعد. اچھا یہ ایمان کو پہلے جو بیان کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، بلکہ محبت پیدا کر دیا ایمان کی. تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں کے اندر جا کے کھبا دیا. تو اگر ایمان دل میں کھبا ہوا ہو تو پھر یہ کام نہیں ہوں گے، اور اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ایمان دل میں کھبا نہیں ہے، ابھی کہیں حلق سے اوپر ہی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے تبلیغی بھائی کے نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان بننا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کی محنت ابھی ایمان ابھی کھبا نہیں ہے. ایمان جب جا کے کھب جائے گا تو پھر یہ کام نہیں ہوگا. تو لا یسخر قوم من قوم، اور اسی طرح ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. یہ تین چیزیں ہیں، اور آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ تینوں کام وہ ہیں کہ جو روح در روح ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، اور کسی مجلس میں ہوں گے. تو ان مجلسی برائیاں کہہ لیں آپ ان کو، جو ہم سے صادر ہوتی، جن کا ہمارے اندر میلان ہے، یعنی اگر ہم نیوٹرل رہیں گے تو یہ ہم سے صادر ہو جائیں گے. ہم اپنے زبان کو ہر وقت گیئر میں ڈال کے رکھیں گے تو پھر یہ قابو میں رہیں گی. بریک لگا کے رکھیں. قولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات وہ کہو جو بالکل سیدھی ہو. یعنی اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے یہ ہو جایا کرے گا. آپ کانشیس نہیں رہو گے، آپ چوکنے نہیں رہو گے، آپ ہوشیار نہیں رہو گے، آپ ہر دم چوکس نہیں رہو گے، یہ کسی بھی وقت آپ سے ہو جائے گا. تو یہ ہونا ممکن ہے، اور انسان ہے، جذبات میں بھی ہوتا ہے آدمی، رد عمل میں بھی ہوتا ہے، ہر کسی سے ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال غلطی کے بعد اس پر اصرار کرنا، غلطی کے بعد اس پر مصر ہونا، غلطی کے بعد اس کی توبہ نہ کرنا، یہ ہے وہ چیز کہ جو انسان کو پھر گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور ان چیزوں کی غلطیاں ہونے کا اکثر امکان رہے گا، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جو ہی آپ ذرا سے غافل ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ مادہ اندر موجود ہے. یہ کہیں ٹپک پڑے گا، یہ کہیں صادر ہو جائے گا، یہ کہیں ہو جائے گی یہ بات انسان سے. لیکن یہ کہ جو ہی احساس ہو تو اس کے بعد فوراً جو ہے انسان توبہ تائب ہو جائے. جیسے آیا نا سورہ آل عمران میں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ کوئی اپنے اوپر ظلم ہو گیا تو ذکر اللہ، جو ہی اللہ کی یاد آتی ہے فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اب اپنے اس گناہ کی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو وہ کیا اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے اس پر، جو ہے نا وہ اسے پکا اس پر مضبوط نہیں ہو جاتے، یا اس کو دوسری اس کے دلائل نہیں تراشتے، یہ اس وجہ سے کیا تو اس کی یہ وجہ تھی تو یوں ہو گیا، یہ نہیں کرتے، یا اس کی جسٹیفیکیشن نہیں جو ہے وہ، یا عذر گناہ اس کا نہیں پیش کرتے، بس اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اور اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لیتے. یہ کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں آیا، ان کی توبہ اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. ان لوگوں کی توبہ اللہ کے ذمے ہے جو کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، نادانی میں یا غفلت میں یا بے توجہی کی وجہ سے. ثم یتوبون من قریب، پھر دور نہیں جاتے، فوراً توبہ کر لے، قریب سے ہی واپس آ جاتے ہیں. ان کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. اسی طرح جو ہے سورہ انعام میں آتا ہے کہ نبی آپ کے پاس جب وہ لوگ آئیں جنہوں نے اللہ کی آیات پر ایمان لائے تو فقل سلام علیکم، ان سے کہو آپ پر سلامتی ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو مخصوص کر دیا ہے، تمہیں اپنی رحمت کے لیے. اور کہاں ہے وہ، کس معاملے میں؟ انہ من عمل سوءا بجہالۃ، کہ اگر کوئی کسی برائی کا ارتکاب کرے گا نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی یا کسی وقتی غفلت کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اس معاملے کو درست بھی کر لے. یہ نہیں کہ سکی توبہ کر لے اور توبہ کی تسبیح پھیرتا رہے لیکن یہ کہ کام وہی کرتا نہ، توبہ بھی کر لے اور وہ اصلاح بھی کر لے. فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. پھر یہ بھی کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں.
تو لہٰذا غلطی کا امکان ہمیشہ رہے گا، لیکن اس غلطی پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. جیسے شیطان نے بھی غلطی کی، آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی. شیطان نے غلطی کرنے کے بعد یہ کام کیا کہ جب اس سے کہا کہ یہ کیوں کیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کرتا ہے اس کو. دلیل پیش کی. آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. تو ایک کو اللہ نے غلطی کے باوجود دوبارہ چن لیا اور دوسرے کو غلطی کرنے کے نتیجے میں رندہ درگاہ کر دیا. تو پیچھے اصل بات یہ نہیں کہ غلطی کیوں کی، غلطی کے بعد کا طرز عمل کیا ہے. یہ فرق ہے آدم کا اور شیطان کا، اور یہی فرق ہے آج کے ایک معقول انسان کا اور نامعقول انسان کا. تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، یعنی یہ سارا ہونے کے بعد جو توبہ نہ کرے، ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اب بھی توبہ نہ کرے، واپس نہ آئے، پلٹے نہ، ہم نے سمجھا دیا اس کے بعد بھی وہ اپنا عمل درست نہ کرے، اب بھی مذاق اڑاتا رہے، اب بھی برے نام رکھتا رہے، اب بھی جو ہے وہ تانا زنی کرتا رہے. فَمَن لَّمْ يَتُبْ، تو جو باز نہ آئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہیں. اور یہ جو ظالم کا لفظ آتا ہے یہ ناانصافی کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ ایک اور معنی میں بھی آتا ہے، وہ شرک کا معنی ہے، اور وہ آتا ہے ایمان کے مقابل. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جیسے کہا کہ جو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اپنی جان پر وَيَتَعَدَّىٰ حُدُودَهُ، اللہ کی حدود پار کیا، وہ بھی ظالم ہے. اور جس نے اپنی یعنی اللہ کی حکم کو توڑا، فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. یہ بھی آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. تو ظالم ان سارے معنوں میں بھی آیا. شرک کے مقابل بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے جو ان لوگوں نے ڈرایا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا، انہوں نے کہا یار یہ تم آپ پر کوئی عذاب آ جائے گا، یہ ستارے ناراض ہو جائیں گے، جو ہے نا وہ سورج دیوتا ناراض ہو جائے گا، کوئی عذاب آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم نہیں ڈرتے جب تم اللہ سے شریک کرتے ہو، تو میں کیوں ڈروں جو تم نے شریک بنائے ہوئے ہیں جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو پھر ساتھ فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ہم دو فریق ہیں تو ہم میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. تو پھر بتایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ کہ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. تو وہاں تمام مفسرین نے اس ظلم سے مراد شرک لیا ہے، ایمان لانے کے بعد شرک میں ملوث نہیں ہوئے. تو یہ ظلم کا ایک معنی شرک بھی ہے، ظلم کا معنی گناہگار ہونا بھی ہے، جیسے کہ وہ اللہ کا کوئی حکم توڑ دینا، اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اور بھی بہت سے معنی ہیں، جیسے کہا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر سے روکے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، گواہی چھپانے والا بھی ظالم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، یہ بھی ظالم ہے. اسی طرح وہ بھی ظالم ہے کہ جس کو اللہ کی بات سے سمجھایا گیا ہو اور اس کے باوجود وہ باز نہ آیا ہو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. تو یہ سارا جو ظلم کی مختلف صورتیں ہیں وہ یہاں پہ ان کو ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ سمجھ آنے کے بعد بھی انسان باز نہ آئے، توبہ نہ کرے، مجتنب نہ ہو ان برائیوں سے، تو پھر وہ ظالم ہے. تو ظالم ہونے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گویا اپنے آپ کو بڑی بلا سمجھتے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ تو ایک طرح کی شرک کی نوعیت ہو گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہگار کی سطح پہ آ جائے، تو وہ گواہی چھپانے والی بات بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال ہر یہ جو مختلف سٹیج یا کہہ لیجیے لیولز ہیں ظلم کے، ان میں سے کوئی نہ کوئی تو اس پر اس کا اطلاق ہو جائے گا جو اس کے بعد بھی توبہ تائب نہ ہو اور باز نہ آئے. میرا خیال ہے آج اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.